Today we have lecture number 37, and if you remember, we are doing analysis and interpretation of financial statements. Lecture number 36 tak we had analyzed the financial statements from the point of view of two major stakeholders, دو میجر گروپس آف اسٹیک ہولڈرس جن کا اسٹیک ہے بزنس میں, جن کا پیسہ انوالوڈ ہے بزنس میں, ان کے اینگل سے, ان کے نقطۂ نظر سے ہم نے پچھلے لیکچر نمبر 36 تک ان دو اسٹیک ہولڈرس کے حوالے سے, ان دو اسٹیک ہولڈرس کے نقطۂ نظر سے انالیسس اور انٹرپریٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کور کیا. ایک دی انالیسس بائی شارٹ ٹرم کریڈیٹرس اور دو analysis by long-term creditors. Ab let us take up the third category of stakeholders. Now what can be the third category of stakeholders? کیا آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ دیکھیں بیلنس شیٹ کا نقشہ ذہن میں لائیں. بیلنس شیٹ لیفٹ سائڈ if it is the account form, left side assets, right side liabilities and shareholders equity or stockholders equity. یا اگر رپورٹ فارم میں ہے تو ایسٹس اوپر, اور ایسٹس میں کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس, اور نیچے لائبلٹیز جس میں کرنٹ لائبلٹیز اور لانگ ٹرم لائبلٹیز اور شیئر ہولڈرز فنڈز یا شیئر ہولڈرز اکویٹی یا اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. ناؤ یو سی دا رائٹ سائڈ آف دا بیلنس شیٹ جو ہے, جو آؤٹ سائڈ لائبلٹیز ہیں یعنی شارٹ ٹرم لونز جنہوں نے دیے ہیں اور لانگ ٹرم لونز جنہوں نے دیے ہیں وہ ہیں آؤٹ سائڈ لائبلٹیز, اور اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. Now this you can say these are the sources of funds. یہ فنڈز, یہ سورسز ہیں فنڈس کے, کیپٹل کے, پیسہ کے فار دا بزنس. اور ان فنڈ سے جو کہ آؤٹ سائڈ لائبلٹی سے, کریڈیٹر سے, بینکس فائنینس انسٹیٹیوشن سے اور اسٹاک ہولڈر سے آیا, شیئر ہولڈر سے آیا, ان سورسز سے جو پیسہ آیا, کیپٹل آیا, اس سے وہ بزنس اپنے ایسٹس ڈیولپ کرتا ہے جس میں دو کیٹیگریز ہوتی ہیں, کرنٹ ایسٹس اور فکس ایسٹس. تو یہ تو ایک وہ جو ہے بیسک چیز ہے بیلنس شیٹ کے بارے میں. اب دیکھیں آؤٹ سائڈ لائبلٹیز جس میں لانگ ٹرم کریڈیٹرز جنہوں نے لانگ ٹرم پہ دیے تھے لونز طویل المدت, اور شارٹ ٹرم کریڈیٹرز جنہوں نے شارٹ ٹرم پہ لونز دیے, وہ دونوں ہم کور کر چکے لیکچر 36 تک. ناؤ obviously دی تھرڈ کیٹیگری آف اسٹیک ہولڈرز جن کا انٹرسٹ انوالوڈ ہے, جن کا اسٹیک ہے بزنس میں, وہ ہوگا یہ اسٹاک ہولڈرز اور شیئر ہولڈرز. تو اب ہم اس کے پوائنٹ آف ویو سے, شیئر ہولڈرس کے پوائنٹ آف ویو سے, اسٹاک ہولڈرس کے پوائنٹ آف ویو سے ہم اینالائز کریں گے, انٹرپریٹ کریں گے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. دیر آر ٹو ٹائپس آف اسٹاک ہولڈرس. دس وی ہیو ڈسکسڈ ان این ارلیئر لیکچر. کامن اسٹاک ہولڈرز, دوز ہو ہولڈ کامن شیئرز, اینڈ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز, دوز ہو ہیو سبسکرائبڈ ٹو دی پریفرڈ شیئرز. دو ٹائپس آف شیئرز ہوتے ہیں, کامن شیئرز, پریفرڈ شیئرز. ان میں کیا فرق ہوتا ہے, دس وی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل ان این ارلیئر فیز. اینی وے آج جو ہے لیٹ اس ٹیک اپ دی انالیسز آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بائی پہلا کیٹیگری آف اسٹاک ہولڈرز وچ از دی کامن اسٹاک ہولڈرز. اب دیکھیں کامن اسٹاک ہولڈرز کیا ہوتے ہیں. کامن اسٹاک ہولڈرز آر ان فیکٹ دی انویسٹرز ان دا بزنس, دوز ہو ہیو انویسٹڈ دیئر منی ان دا بزنس بائی بائنگ تھرو purchase of shares of the corporation or the public limited company on the stock market, on the stock exchange. So they are the investors in the business. They have made investments of their capital in the business. So what would be their objective? Their objective would obviously be, number one, to see whether their investment is sound or not. Investment prudent ہے یا نہیں, ٹھیک ہے یا نہیں. تو پہلا objective تو ان کا یہ ہوگا. دوسرا آبجیکٹو آف کورس دے وڈ سی کہ ہاؤ ہیز دا بزنس پرفارمڈ, وٹ ہیز بین اٹس آپریٹنگ ریزلٹس, اینڈ ویئر آر دی آپریٹنگ ریزلٹس شون ان دا انکم اسٹیٹمنٹ. سو وٹ از دی پوزیشن آف اٹس انکم اسٹیٹمنٹ اوور اے نمبر آف ایئرس, وٹ ہیز بین اٹس آپریشنل ریزلٹس, پرفارمنس اس کی کیسی ہے. یہ دوسرا اس کا آبجیکٹو ہوگا, کیونکہ اگر اس کی پرفارمنس, بزنس کی پرفارمنس ٹھیک ہو, آپریٹنگ وہ پروفٹ دے رہا ہو, انکم اسٹیٹمنٹ کا جو باٹم لائن ہے وہ پازیٹیو ہو, وہ امید افزا ہو, وہ سیٹسفیکٹری ہو, تو پھر جو ہے یہ کامن اسٹاک ہولڈرز وڈ سے دیٹ یس دیئر انویسٹمنٹ از ساؤنڈ. اور تیسرا جو ان کا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہوگا کہ بھئی واٹ آر دی فیوچر پراسپیکٹس,
پچھلے سالوں میں بھی اس نے پروفٹ دیا, اس سال بھی دیا, لیکن فیوچر پراسپیکٹس کیا ہیں, ٹرینڈ کیا ہے, اور فیوچر میں وٹ ڈو آئی ایکسپیکٹ ایز اے کامن اسٹاک ہولڈر فرام دس بزنس. تو یہ اس کے جو ہے وہ 3 آبجیکٹیوز ہوں گے. سو اس کا جو انٹرسٹ ہوگا, آبجیکٹیو تو یہ ہوا کہ ہاؤ ویدر اور ناٹ دیئر انویسٹمنٹ از ساؤنڈ, ہاؤ ہیز دا بزنس بین پرفارمنگ, اس کی پرفارمنس ریزلٹس کیا ہیں ان ٹرمز آف دی انکم اسٹیٹمنٹ, اینڈ واٹ آر دی فیوچر پراسپیکٹس آف دی بزنس. یہ تو ہوگا آبجیکٹیوز کامن اسٹاک ہولڈرس کا جو وہ دیکھے گا when he analyzes and interprets the financial statements. تو کیا اس کا انٹرسٹ کیا ہے یہ چیزیں دیکھنے میں؟ اس کا obviously انٹرسٹ ہے کہ وہ دیکھے اپنا ریٹرن آن انویسٹمنٹ, کہ اس نے جو پیسہ یہاں انویسٹ کیا ہے ان دا فارم آف شیئرز, کامن شیئرز اس نے خریدے ہیں, ہزاروں روپے, لاکھوں روپے, کروڑوں روپے اس نے یہاں انویسٹ کیا ہے, تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ جو ہے وہ کیا ہوگا. تو دیکھیں جس طرح ہم شارٹ ٹرم کریڈیٹرز کہ انٹرسٹ کو انڈیکیٹ کرنے کے لیے اور انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے کچھ ریشوز نکال رہے تھے, کرنٹ ریشو, کوئک ریشو, انوینٹری ٹرن اوور ریشو اور ریسیویبل ٹرن اوور ریشو, اور پھر لانگ ٹرم کریڈیٹرس کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم نے کچھ ریشوز نکالے, ڈیٹ ریشو, ایکویٹی ریشو, ڈیٹ ایکویٹی ریشو, انٹرسٹ کوریج ریشو, کہ آپریٹنگ انکم کتنا ہے, ڈز اٹ کور دی انٹرسٹ ایکسپینسز ایڈوکیٹلی. یہ لیکچر 36 تک ہم کور کر چکے تھے. اسی طرح ناؤ جب کامن اسٹاک ہولڈرس کا انٹرسٹ یہ ہے ٹو واچ دیئر ریٹرن آن انویسٹمنٹ, تو ہم نیچرلی ان کو بھی کچھ ریشوز دیں گے. دے وڈ بی انٹرسٹیڈ ان فائنڈنگ آؤٹ, ان ایکسٹریکٹنگ اور ان کیلکولیٹنگ سرٹن ریشوز فرام دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. تو پہلا جو وہ ہوگا وہ ان کا ہوگا ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی. وہ یہ دیکھیں گے کہ مجھے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ سے کہ فگر سے جب میں ایک دو فگرس کو آپس میں ریلیٹ کروں, یو سی ریشیوز آلویز انوالوز انٹر لنکیجز یا انٹر لنکیج بٹوین ٹو آئٹمس آئدر آف دا سیم فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور آف دا ٹو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس, انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ دی بیلنس شیٹ. تو اب اس کیس میں ریٹرن آن دی کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی کو ڈٹرمن کرنے کے لیے in order to look into the interest of the common stock holders یا common share holders, ہم کون سے 2 آئٹمس دیکھیں گے. ایک آف کورس نیٹ انکم اور دوسرا کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی. اب کامن اسٹاک ہولڈر جو ہیں وہ کہیں گے کہ بھائی ہمارا 100 روپے پڑا ہے, 100 ہے, 100,000 ہے, 100 لاکھ ہے, 100 ملین ہے, 100 بلین ہے. سو وٹ از دا ریٹرن آن دس؟ تو ریٹرن کے لیے obviously کیا کرائٹیریا ہے, کیا یارڈ اسٹک ہے, کیا پیمانہ ہے؟ نیٹ انکم. بٹ ریمبر وین وی آر ڈیلنگ وتھ 2 ٹائپس آف اسٹاک ہولڈرس, ایک کارپوریشن یوزلی یا پبلک لمیٹڈ کمپنی سم ٹائمس 2 ٹائپس آف شیئرس فلوٹ کرتی ہے مارکیٹ پہ, پریفرڈ شیئرز اینڈ کامن شیئرز. تو ہم چونکہ فی الحال کامن اسٹاک ہولڈرس کا وہ انالیسز کر رہے ہیں کامن اسٹاک ہولڈرس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو نیٹ انکم جب ہم دیکھیں گے, کیونکہ ہم نے کہا کہ ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز از یا ریٹرن آن ایکویٹی از دی نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی وہ ایکویٹی. تو چونکہ ہم کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی دیکھ رہے ہیں, تو پھر اس کیس میں ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی وڈ بی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی. یہ ذرا ٹیکنیکل وہ ہے, خاص کر جب 2 قسم کے, اگر تو ایک قسم کا وہ ہے تو پھر تو کوئی پرابلم نہیں ہے, مطلب وہ وہی ہوگا نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی یا شیئر ہولڈرز ایکویٹی, تو وہ آپ کو مل جائے گا ریٹرن آن ایکویٹی. لیکن اب اس کیس میں دیر آر 2 ٹائپس آف اسٹاک ہولڈرز, 2 ٹائپس آف شیئر ہولڈرز, ایک کامن اسٹاک ہولڈر, کامن شیئر ہولڈر, اور دوسرا پریفرڈ شیئر ہولڈر. تو ان دس کیس نیٹ انکم وڈ بی ٹیکن ایز دی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک, اور equity جو ہے شیئر ہولڈرز ایکویٹی وڈ بی ٹیکن دیٹ آف دی کامن اسٹاک ہولڈرز. سو ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز از اکول ٹو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی. وہ آپ کو ریشو دے دے گا, اور اگر آپ نے پرسنٹیج لینا ہے تو آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں, جس طرح وہ ڈیٹ ریشو میں یو ریمبر کہ وہ جو آؤٹ سائڈ لائبلٹیز ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس تھے وہ ریشو تھا, اس کو 100 سے ملٹیپلائی کیا تو پرسنٹیج آیا.
اور وہ جو اکویٹی ریشو تھا وہ تھا اسٹاک ہولڈرز اکویٹی ڈیوائڈیڈ بائی ٹوٹل ایسٹس, وہ ریشو, اور پرسنٹیج کے لیے 100 سے ملٹیپلائی. سو ان دس کیس آلسو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, وہ ریشو, اینڈ دین اف یو وانٹ ٹو ہیو دس ان ٹرمز آف پرسنٹیج یو ملٹیپلائی دیٹ بائی 100. اب دیکھیں نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک سے کیا مراد ہے. یو ریمبر کہ جو پریفرڈ اسٹاک کا ہم ذکر کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ پریفرڈ اسٹاک والوں کو وہ جو ڈویڈنڈ ہوتا ہے ان کو فکسڈ ہوتا ہے, پری ڈیٹرمنٹ ہوتا ہے 8%, 6%. اور اگر وہ کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک سال وہ نہیں ملا ڈویڈنڈ, بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈکلیئر نہیں کیا, تو اگر 3 سال کے بعد کرتا ہے تو ان 3 سالوں کا وہ جو پہلے 2 سالوں کا ایریئر بھی ملے گا کیومولیٹو. سو جب ہم نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک دیکھیں گے تو وہ جو انکم اسٹیٹمنٹ پہ نیٹ انکم کی فگر ہوگی اس سے ہم پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کی جو ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ ہے وہ مائنس کریں گے. لیٹ اس سپوز کہ نیٹ انکم ہے سے 100, تو اس میں سے اگر وہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کا ڈویڈنڈ کیومولیٹو ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ سے ہے 20, تو آل دس 100 روپیز از ناٹ اویلیبل فار دی کامن اسٹاک ہولڈرز. اس میں 20 روپے جو ہیں وہ تو پریفرڈ اسٹاک ہولڈر کا کیومولیٹو ڈویڈنڈ ہے. سو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز وڈ بی, ریمبر, نیٹ انکم آن دی انکم اسٹیٹمنٹ مائنس پریفرڈ ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ یا ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ آف دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز. تو یہ تو ہو گیا نیومیریٹر وہ اوپر والے اس کا کہ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک. اب جو ڈینامینیٹر تھا کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی, اس کیس میں وین دیر آر 2 ٹائپس آف اسٹاک ہولڈرز, کامن اسٹاک ہولڈرز اینڈ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز, تو پھر کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی کیا ہوگا؟ پھر وہ کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی ہوگا ٹوٹل اسٹاک ہولڈرز اکویٹی مائنس پریفرڈ اسٹاک اکویٹی ایٹ ایشو پرائز, کہ جو اس کی ایشو پرائز تھی پار ویلیو, وہ جو ہے وہ پریفرڈ اسٹاک جو ہے ایشو پرائز, وہ ٹوٹل اسٹاک ہولڈر, کیونکہ ٹوٹل اسٹاک ہولڈرز اکویٹی میں تو دونوں ہیں, پریفرڈ بھی تو کامن بھی, لیکن ہم پریفرڈ اسٹاک اکویٹی ایٹ ایشو پرائز ناٹ ایٹ کال پرائز. یو ریمبر وہ پہلے والے لیکچرز میں ہم ڈیٹرمن کر رہے تھے کال پرائز پہ کہ جس پرائز پہ وہ ریکال کرتی ہے. نہیں, اس کیس میں پھر وہ کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی وڈ بی ٹوٹل اسٹاک ہولڈرز اکویٹی مائنس پریفرڈ اسٹاک اکویٹی ایٹ ایشو پرائز, اور پھر فردر مائنس ڈویڈنڈ ایریئرز اف اینی, اگر اس کے کوئی پچھلے سالوں کے ایریئرز رہتے ہیں تو وہ بھی مائنس کریں گے, تو وہ جو ہے آپ کو مل جائے گا کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. اب دیکھیں یہ جو مثال ہم دے رہے تھے کہ انکم اسٹیٹمنٹ پہ ہمیں آیا تھا وہ نیٹ سیلز 100, کاسٹ آف گڈ سولڈ 50, گراس پروفٹ 50, اور پھر ہم نے وہ جو پچھلے لیکچر میں ہم جب انٹرسٹ کوریج ریشو ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کہا کہ گراس پروفٹ تھا 50, اس کے بعد آپریٹنگ ایکسپینسز, یہ جو سیلنگ, ڈسٹریبیوشن, مارکیٹنگ وغیرہ, کچھ ڈپریسیشن وغیرہ, یہ ہم نے کہا تھا 25. تو گراس پروفٹ سے وین وی سبٹریکٹڈ دی آپریٹنگ ایکسپینسز آف 25 تو ہمیں مل گیا تھا نیٹ انکم 25. ریمبر جب ہم وہ انٹرسٹ کوریج ریشو ڈسکس کر رہے تھے فرام دی پوائنٹ آف ویو آف دی لانگ ٹرم کریڈیٹرز, تو نیٹ انکم بفور انٹرسٹ یا نیٹ انکم اویلیبل فار میٹنگ انٹرسٹ ایکسپینسز وہ تھا 25 نا, وہ گراس پروفٹ 50 مائنس آپریٹنگ ایکسپینسز 25, تو 25, اور پھر ہم نے اس 25 کو ڈیوائڈ کر دیا اینول انٹرسٹ ایکسپینسز پہ 5 پہ, تو ہم نے کہا کہ انٹرسٹ کوریج ریشو تھا 25/5, دیٹ مینس 5. سو دیٹ مینس ہم نے کہا تھا کہ آپریٹنگ انکم جو ہے وہ ہے اٹ از 5 ٹائمز, آپریٹنگ انکم از دی انکم بفور انٹرسٹ. سو ہم نے کہا کہ آپریٹنگ انکم اور دی انکم available income before income tax is 5 times the income tax, the operating income before the interest وہ تھا 25, تو we said that it is 5 times the interest charges, کیونکہ 25 تھا operating income which is available for meeting your interest, وہ تھا 25, اور interest charges تھا 5. so ہم نے کہا تھا کہ operating income covers the interest charges 5 times, 5 گنا وہ ہے. تو ریمبر کہ اس میں تھا آپریٹنگ انکم, دیٹ مینس انکم بفور انٹرسٹ 25, اور انٹرسٹ چارجز ہم نے کیا لیے تھے 5. سو نیٹ انکم پھر کیا ہوگا؟ نیٹ انکم پھر وہ ہوگا نا کہ آپریٹنگ انکم
that means 25 minus interest charges 5. So net income یہاں ہو گیا 20. اب دیکھیں اس کیس میں جب ہم ویسے وہ باٹم لائن دیکھتے ہیں, if you remember وہ انکم اسٹیٹمنٹ کا, تو اس میں ہم جب نیٹ انکم کرتے ہیں تو ہم اس میں ادر انکم بھی ڈال لیتے تھے, ٹھیک ہے نا. وہ انکم ٹیکس کے بعد وہ تھا انکم آفٹر ٹیکس, پہلے تھا آپریٹنگ انکم, دیٹ مینس انکم بفور ٹیکس, پھر اس سے ٹیکس مائنس کیا تو وہ آ گیا انکم آفٹر ٹیکس, اور اس کے بعد پھر کوئی ادر انکم تھا. فار ایگزامپل کوئی ایسٹس جو ہے وہ اس نے بیچ دیا, اس کے اوپر کوئی گین آیا, کوئی مارکیٹیبل سیکورٹی سے جو ہے وہ گین آیا, تو وہ جو ہے ادر انکم بھی ہم نے اس میں ڈال کر کے پھر وہ باٹم لائن ملا. لیکن اس کیس میں وین وی آر کیلکولیٹنگ دی ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, تو پھر ہم اس میں جو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی دیکھیں گے, تو اس نیٹ انکم میں ہم پھر وہ ادر انکم جو ہے وہ شامل نہیں کریں گے. ادر انکم وڈ بی ایکسکلوڈیڈ, لائک انکم آن دی سیل آف ایسٹس یا مارکیٹیبل سیکورٹیز وغیرہ سے, وہ انکم جو ہے اس میں نہیں کریں گے. اور نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو اسٹاک ہولڈرز, وہ میں نے ابھی بتایا کہ کیا ہے. نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی از دی ٹوٹل نیٹ انکم جو آ رہا ہے آپ کا انکم اسٹیٹمنٹ پہ, مائنس جو پریفرڈ ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ ہے, جو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کی ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ ہے اس سال کی, وہ آپ اس سے مائنس کر لیں گے. تو دیکھیں یہ جو ایگزامپل ہم فالو کر رہے ہیں پچھلے لیکچر سے, لیکچر 36 سے, تو اس میں یہ تھا کہ اب نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر از 20, کیونکہ دیکھیں 100 نیٹ سیل تھا, 50 کاسٹ آف گڈ سولڈ تھا, گراس پروفٹ 50 تھا, آپریٹنگ ایکسپینسز 25 تھا, آپریٹنگ ایکسپینسز 25 گراس پروفٹ سے مائنس کیے تو آپریٹنگ انکم بفور ٹیکس وہ تھا 25, ٹیکس تھا 5, تو آپ کو نیٹ انکم جو تھا اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر وہ آ گیا 20. اور کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی اس مثال جو ہم فالو کر رہے ہیں پچھلے لیکچر سے, وہ کتنا تھا؟ ریمبر ٹوٹل ایسٹس 200, اور اس کی اگینسٹ رائٹ سائڈ پہ آؤٹ سائڈ لائبلٹیز کتنی تھیں وین وی ور ڈسکسنگ اینڈ وین وی ور کیلکولیٹنگ دا ڈیٹ ریشیو اکویٹی ریشیو, آؤٹ سائڈ لائبلٹی 75, تو پھر اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کتنا 125. سو وین وی سے نیٹ انکم وی مین نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی اور یا کامن اسٹاک ہولڈرز, اینڈ وین وی سے اسٹاک ہولڈرز اکویٹی وی مین کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. آپریٹنگ انکم بفور انٹرسٹ تھا 25, اس سے انٹرسٹ چارجز 5 مائنس کیے, تو وہ نیٹ انکم جو تھا آفٹر انٹرسٹ وہ ہو گیا 20. سو ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی وڈ بی نیٹ انکم, دیٹ مینس 20 ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, اور وہ کتنا ہے 125. سو 20 ڈیوائڈیڈ بائی 125 وہ آ گیا 0.16, یہ ریشو ہو گیا. اب اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں, ویری سمپل, تو 16% جو ہے وہ اس کا دس از دی ریٹرن آن دی کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی 16%. یا اب دوسرا اگر کیس ہے کہ فار ایگزامپل وہ جو ہے نیٹ انکم جو ہے وہ کم ہے, لیٹ اس سپوز نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, جب آپ اس سے وہ پریفرڈ ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مائنس کر لیتے ہیں, لیٹ اس سپوز دیٹ پریفرڈ اسٹاک ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ از سے 4, تو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی وڈ دین ناٹ بی 20 بٹ 20 minus 4 16. تو پھر اس کیس میں ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کیا ہوگا 16, کیونکہ 20 نیٹ انکم سے آپ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کی ریکوائرمنٹ جو ہے وہ مائنس کر لیں گے. سو 20 minus 4 16 ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی, تو وہی ہے 125, تو وہ آ جائے گا 0.128, یا پھر آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ آ جائے گا 12.8%. ٹھیک ہے, تو یہ اس کیس میں ہے کہ جب یہ 16 جو ہے ہم نے یہ کہا کہ وہ ہے. لیٹ اس سپوز کہ پریفرڈ اسٹاک ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ جو ہے وہ 4 نہیں ہے 8 ہے. سو واٹ ول بی دی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی اسٹاک ہولڈرز. ہاں, نیٹ انکم جو گراس فگر آ رہی ہے, وہ جو آ رہی ہے انکم اسٹیٹمنٹ میں 20 minus 8 which is the preferred dividend stock requirement. So 12. So 12 is the net income applicable to the common stock holders. So 12 divided by common stock holder equity 125, تو وہ آ جائے گا 0.096,
اس کو اگر آپ 100 سے ملٹیپلائی کریں تو دین 9.6. اور مثالیں, لیٹ اس سپوز دیٹ دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈر ریکوائرمنٹ از 7 آؤٹ آف 20. جو اس میں سے میٹ کرنا ہے وہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈر کا جو گارنٹیڈ ہے ان کا ڈیویڈنڈ, فکس ڈیویڈنڈ ہے, وہ ہے 7. سو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈر وڈ بی 20 minus 7 13. اب یہ 20 اور یہ 7 کا کوئی سا یونٹ بھی ہو سکتا ہے, 20 100 بھی ہو سکتا ہے, 20,000 20 million 20 billion, دیٹ از immaterial, لیکن مثال ہم دے رہے ہیں illustration. So out of 20 net income, 7 is the preferred stock dividend requirement. So net income applicable to common stockholder equity would be 13. So 13, اور اب ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی کو معلوم کرنے کے لیے نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی 13 ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی 125, یہ ہو جائے گا 0.104. اب آپ اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں. 13 از دی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرس, کیونکہ 20 از دا نیٹ انکم لیکن 7 از دی preferred dividend stock requirement. So 20 minus 7 is 13. 13 divided by common stockholder equity 125, یہ آ گیا 0.104. اس کو جب 100 سے ملٹیپلائی کریں تو 10.4. So that means 10.4%. تو دیکھیں اب بات واضح ہو گئی. When the net income applicable to common stock holders is 20, return on common stockholders equity is 20 over 25 into 100, 16%. And when the net income applicable to common stock holders is 13, because the preferred stock dividend requirement is 7, so we subtract that preferred stock dividend requirement of 7 from the net income of 20, so that means the net income available to or applicable to the common stock is 20 minus 7, 13. So in that case, the return on common stockholders equity would be 13 divided by 125. That is the ratio, and then to get the percentage, we will multiply that by 100. So 10.4% would be the return on common stockholder equity. اب دیکھیں common stockholder equity جب یہ دیکھے گا کہ بھائی مجھے ایک 16% مل رہا ہے ریٹرن آن مائی انویسٹمنٹ, یا 10.4% مل رہا ہے, یہ جو دوسرا مثال میں نے دی کہ جس سے پریفرڈ ڈیویڈنڈ ریکوائرمنٹ مائنس کی, جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی 16% ہے 10.4% ہے تو وہ یہ کس سے کمپیئر کرے گا؟ وہ obviously کمپیئر کرے گا this figure of 16% or 10.4% to the interest which the business pays to the long term creditors, یا جو ڈیویڈنڈ وہ پے کرتا ہے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کو. اگر تو بزنس پے کرتا ہے انٹرسٹ لانگ ٹرم کریڈیٹرس کو 20%, اور یہاں کامن اسٹاک ہولڈر کا ریٹرن ہے آن دیئر اکویٹی 16%, یا یہ دوسرا جو ایگزامپل میں 10.4%, تو وہ کامن اسٹاک ہولڈر کہے گا کہ بھئی میں اس میں انویسٹ کیوں کروں, لیٹ می بی اے کریڈیٹر, میں اس کو لون پہ دے دوں گا, لانگ ٹرم لون پہ, وہ مجھے 20% وہاں سے ملے گا. یا دوسرا کمپیریزن وہ کامن اسٹاک ہولڈر کرے گا اس کا کس سے, ڈیویڈنڈ پیڈ ٹو پریفرڈ اسٹاک ہولڈر, کہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز پریفرڈ شیئر ہولڈرز کا جو ڈیویڈنڈ ہے گارنٹیڈ فکس, اگر وہ ہے سے 18%, اور یہاں کامن اسٹاک ہولڈر کو جو ہے وہ ریٹرن مل رہا ہے اپنے اکویٹی پہ 16% یا 10.4%, تو وہ کہے گا نیچرلی اے پروڈنٹ کامن اسٹاک ہولڈر وڈ سے دیٹ وائی شوڈ آئی بائی کامن اسٹاک, وائی شوڈنٹ آئی گو فار دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈر. لیکن نارملی دیکھیں, اب جو اس مثال میں نے آپ کو السٹریٹ کیا کہ اس مثال میں کیا آتا ہے ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی, کہ نیٹ انکم اگر 20 ہے اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی, تو ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی 16%, اور اگر پریفرڈ اسٹاک ریکوائرمنٹ 7 ہم مائنس کریں تو پھر کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی پہ ریٹرن جو ہے وہ ہے 10.4%. اب نارمل جو ہے جو انٹرسٹ پیمنٹ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم لونس پہ, وہ کیا ہوتی ہے, وہ 8 to 9%, 7 to 8% ہوتی ہے. سو دیٹ مینس کہ یہاں ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی اٹ از گریٹر دین دی انٹرسٹ which is paid by the business to the long term creditors, banks or financial institutions. تو کامن اسٹاک ہولڈر کے پوائنٹ آف ویو سے یہ سیٹسفیکٹری ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے ریٹرن جو ہے 16% وہ مل رہا ہے, جو کہ انٹرسٹ جو یہ پے کرتا ہے بینکس فائنینشل انسٹیٹیوشنس کو اس سے زیادہ ہے. سو آئی بیٹر انویسٹ
money in this business in the form of shares. اسی طرح یہ preferred stock holders کو نارملی جو ہے جو وہ ملتا ہے یہ فکس ڈویڈنڈ وہ 8% 6%. تو ان دیٹ کیس آلسو جو ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی ہے وہ 16% اور دوسرے مثال میں 10%. تو وہ بھی پریفرڈ اسٹاک ہولڈر کا جو فکس ڈویڈنڈ ہے اس سے زیادہ ہے, وہ پرسنٹیج سے زیادہ ہے. سو دیٹ مینس کہ یہ جو کامن اسٹاک ہولڈر جو ہے وہ اپنا ریٹرن ان ٹرمز آف پرسنٹیج دیکھے گا, بٹ دین ہی وڈ کمپیئر this return on this equity with the percentage or the rate of interest which the business pays to the long-term creditors, or the percentage of fixed dividend which the business pays to preferred stockholders. تب جو ہے common stockholder کو اپنی جو ہے return on his equity, return on common stock equity کی پوزیشن زیادہ واضح ہوگی. تو یہ تو تھا ایک ریشو, ایک پرسنٹیج ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی. تو جس طرح وہ شارٹ ٹرم کریڈیٹرز لانگ ٹرم کریڈیٹرز کے سلسلے میں ہم نے زیادہ وہ ریشیوز نکالتے تھے, اسی طرح اس میں بھی یہ ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کے بعد اب کامن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ہم دوسرا ریشو کہیں وہ یا جو کمپیریزن ہے یا انٹر لنکیج ہے وہ بھی جو ہے ہم دیکھتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ وہ ہے ارننگ پر شیئر آف کامن اسٹاک. ارننگ پر شیئر آف کامن اسٹاک. دیکھیں کامن اسٹاک کے کتنے شیئر ہیں؟ 500 ہیں, 500,000 ہیں, 10 ملین ہیں, جتنے بھی ہیں. تو ارننگ پر شیئر, ارننگ پر شیئر اس کو ایبریویشن ہے EPS. تو کامن اسٹاک ہولڈر جو اکویٹی ہولڈر ہے کامن اسٹاک کا, وہ ایک تو ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی دیکھے گا جو اب ہم ابھی ڈسکس کر چکے, دوسرا وہ دیکھے گا ارننگ پر شیئر آف کامن اسٹاک. تو اس کے لیے کیا فارمولا ہوگا؟ obviously ارننگ کا جب بات آئی تو وہی نیٹ انکم, اور اس کیس میں بھی ہم دیکھیں گے نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک. اگر اف دیر آر پریفرڈ اسٹاک ڈیویڈنڈ ریکوائرمنٹ اس سال کی جو ڈیویڈنڈ دینا ہے وہ ہم نیٹ انکم سے مائنس کریں گے. سو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ڈیوائڈیڈ بائی, اب چونکہ ہم ارننگ پر شیئر آف کامن اسٹاک کی بات کر رہے ہیں تو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک یا ٹو کامن شیئر ہولڈرس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے نمبر آف کامن شیئرز آؤٹ اسٹینڈنگ یا نمبر آف کامن شیئرز, اس سے ڈیوائڈ کریں گے. اب دیکھیں لیٹ اس کیلکولیٹ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز. ہم نے دو سیناریو لیے تھے, ایک تو یہ تھا 20 کہ وہ جو آپریٹنگ پروفٹ بیفور انٹرسٹ تھا 25 اور پھر انٹرسٹ ایکسپینسز تھے 5. تو آپریٹنگ انکم بیفور انٹرسٹ 25 سے مائنس کیا انٹرسٹ ایکسپینسز 5, تو وہ ہمیں آ گیا نیٹ انکم. لیٹ اس سپوز پریفرڈ ڈیویڈنڈ ریکوائرمنٹ کوئی نہیں ہے, سو دس 20 ول بی دی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر. دوسرا کیس ہم نے کہا کہ لیٹ اس سپوز کہ اس سال کا پریفرڈ اسٹاک کو ڈیویڈنڈ دینا ہے 7, so then the net income applicable to common stock would be 20 minus 7 13. تو یہ دو سیناریوز ہم دیکھتے ہیں کہ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز 20 and 13. اب نمبر آف کامن شیئرز کیا ہیں؟ اب دیکھیں وہ معلوم کرنا آسان ہے. لیٹ اس سپوز کہ ہر شیئر جو ہے 100 روپیز کا ہے اور کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی کتنی ہے 125. اب دیکھیں یہ مثال ہے 125, تو لیٹ اس سپوز اٹ از 125,000 کہ کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی ہے 125,000 اور ایچ شیئر از آف 100. تو پھر نمبر آف شیئرز کتنے ہوں گے 125,000 ڈیوائڈیڈ بائی 100. اس کا مطلب ہے کہ 1250 جو ہے نمبر آف کامن شیئرز ہو گئے. اب یہ جو مثال ہم فالو کر رہے تھے اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی از 125, وہ یونٹ ہم نے چھوڑ دیا. سو ایچ شیئر از آف 100, تو نمبر آف کامن شیئرز کیا ہوگا 125 ڈیوائڈیڈ بائی 100, دیٹ مینس کتنا ہو گیا 1.25. اب 1.25 از دی نمبر آف شیئرز. اب نمبر آف شیئرز فریکشن میں نہیں ہوتے, لیکن یہ چونکہ ہم نے وہ یونٹ چھوڑ دیا تھا, ادروائز اصل جو نمبر آف شیئرز ہوں گے وہ ہوں گے 1.25 انٹو 100, کیونکہ ایک شیئر جو ہے وہ انٹو 1000, کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یونٹ ہے 1000, تو وہ ہو جائے گا 1250.
so that means 1250 شیئر ہوں گے. تو in any case اگر یہاں ہم نیچے یونٹ 125 میں یونٹ 1000 لیتے ہیں تو پھر وہ اوپر نیومریٹر جو ہے نیٹ انکم 20 یا 13 اس میں بھی ہم یونٹ جو ہے وہ لیں گے 1000 کا. تو پھر اس میں ہم نیٹ انکم لیں گے 20,000 یا جو اگر پریفرڈ اسٹاک ریکوائرمنٹ ہے تو 13,000 اور کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی ہم لیں گے 125,000. تو ویسے تو اگر ہم کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی 125 لیں اور دیکھیں کہ ایک شیئر 100 کا ہے تو پھر نمبر آف کامن شیئرز 1.25 ہوتے ہیں. تو 1.25 فریکشن میں تو کوئی شیئر ہوتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو ناؤ لیٹ اس سارٹ آف گیو اٹ اے مور ریئلسٹک کہ نیٹ انکم ہے 20,000 اور اس میں سے 7,000 ہے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرس کا ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ 7,000. تو نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز would be 13,000. سو دو سیناریوز ہیں نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو اسٹاک ہولڈرز ایکویٹی کے, ایک 20,000 اور ایک 13,000. اور اس کے اگینسٹ اسٹاک ہولڈر ایکویٹی ہے 125,000. سو 125,000 جب اسٹاک ہولڈر ایکویٹی ہے, اسٹاک ہولڈر شیئرز ہیں, تو ایچ شیئر از آف 100. تو پھر نمبر آف شیئرز ہو جائے گا 125,000 ڈیوائڈیڈ بائی 100 تو وہ ہو جائے گا 1250. اب آئیں لیٹ اس فائنڈ آؤٹ ارننگ پر ریشو. ارننگ پر ریشو ہے نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز. پہلے سینارے میں ہم نے کہا نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز از 20,000. سو 20,000 ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کامن شیئرز دیٹ از 1250 کیونکہ 125,000 is the common stockholders equity, each share is of 100, so 125,000 divided by 100, so that means 1,250. تو ارننگ پر ریشو کیا ہوا 20,000 نیٹ انکم ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کامن شیئرز 1,250 تو 16. تو ارننگ پر شیئر کتنا ہوا 16 روپیز پر شیئر. ایک شیئر ہے 100 روپیز کا اور اس کے اوپر ارننگ کتنا ہوا 16. So that means 16% is the return on common stockholder. وہی جو ہم نے پہلے مثال میں کیا. دوسرے کیس میں 20,000 is the net income, 7,000 is the preferred stock dividend requirement. So the net income applicable to the common stockholder is 13,000. So earning per share of common stock would be 13,000 divided by number of common shares کتنے ہیں 1,250. Yes, 125,000 divided by جو شیئر کی فیس ویلیو ہے پار ویلیو ہے 100 سو 125. سو 125,000 ڈیوائڈ بائی 100 سو 1250. سو یہ آ جائے گا ارننگ پر شیئر نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز وچ از 13,000 ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کامن شیئرز 1,250. تو وہ آ گیا 10.4. تو وہی مطلب ہے کہ ایک شیئر ہے 100 کا اس کے اوپر 10.4. تو وہی جو پچھلے مثال میں ہم نے دی کہ ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی 10.4% ایک کیس میں اور دوسرے میں 16%. اب اس کو ایبسولوٹ فگر میں لیا تو وہ ہے ارننگ پر شیئر EPS. E فار ارننگ, P فار پر, C فار شیئر, S فار شیئر. تو ارننگ پر شیئر دو کیسز ہیں. ایک کیس میں ہو گیا ₹16 اور دوسرے میں ہو گیا ₹10.4. اس کا مطلب ہے کہ 100 روپیز کے شیئر پہ 16 روپے ارننگ ہے. اور دوسرے کیس میں جب پریفرڈ اسٹاک ڈویڈنڈ ریکوائرمنٹ ہے تو اس کیس میں 100 روپیز کے شیئر پہ 10.4 جو ہے وہ ارننگ ہے. اب دیکھیں اگر ارننگ پر شیئر انکریز ہوتی ہے تو نارملی وہ جو مارکیٹ پرائس ہوتی ہے, مارکیٹ ویلیو جو اسٹاک ایکسچینج اسٹاک مارکیٹ کی ہوتی ہے وہ بھی انکریز ہوتی ہے, لیکن ضروری نہیں کہ اسی ریشو میں. پھر اسی طرح اگر ارننگ پر شیئر ڈکلائن کرتی ہے تو دین دا ڈکلائن ان دی ارننگ پر شیئر از جنرلی فالوڈ بائی ڈکلائن ان دی مارکیٹ ویلیو آف کامن شیئرز, دو ناٹ نیسسریلی ٹو دا سیم ایکسٹینٹ اور پرسنٹیج. اگر ارننگ پر شیئر سے 10% ڈکریز ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ ویلیو بھی جو ہے وہ بھی 10% ڈکریز ہو جائے گا. ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو صرف 5% ڈکریز ہو جائے, یا ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو 20% ڈکریز ہو جائے.
وہ کوئی اس طرح کی بالکل وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ جنرلی وین دیر از اے ڈکلائن ان دی ارننگ پر شیئر تو وہ مارکیٹ ویلیو بھی جنرلی وہ بھی جو ہے ڈکلائن، لیکن مارکیٹ ویلیو کے اوپر نیچے ہونے میں، ڈکلائن یا انکریز ہونے میں، انکریز یا ڈکریز ہونے میں اور بھی بڑے فیکٹرز ہوتے ہیں جو ہم نے ڈسکس کیے تھے جب ہم وہ مارکیٹ ویلیو اور پار ویلیو یا ایشو پرائز جو ہے ڈسکس کر لیتے ہیں. اچھا، اب ایک بات نوٹ کرنے کی، یہ ارننگ پر شیئر جو ہے نا یہ اپلائڈ ہوتا ہے کامن اسٹاک کو. وہ پریفرڈ اسٹاک کے لیے تو ڈیویڈنڈ فکسڈ ہے، سو ان دیٹ کیس وی ڈو ناٹ کیلکولیٹ دی ارننگ پر شیئر، کیونکہ اس میں تو دی پریفرڈ شیئر ہولڈرز دے ہیو فکسڈ ڈیویڈنڈ. سو ارننگ پر شیئر جو ہے یہ کامن اسٹاک ہولڈرز کے لیے وہ ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا دوسرا ریشو. تیسرا ریشو جو کامن اسٹاک ہولڈر جو ہے وہ ڈٹرمن کرے گا، لیکن دیر آر نمبر آف ریشوز، جس طرح کے پہلے دو گروپس آف اسٹیک ہولڈرز تھے، لانگ ٹرم کریڈیٹرز اور شارٹ ٹرم کریڈیٹرز، وہ بھی 4 5 5 ہم ریشوز کر رہے تھے، تو اس کی بھی 4 5 ریشوز یہاں کامن اسٹاک ہولڈرز کے پوائنٹ آف ویو سے. تو دو تو ہم نے کر لیے، ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی اینڈ دین ارننگ پر ریشو. تیسرا ہے پرائس ارننگ ریشو. پرائس ارننگ ریشو اس کو ہم کہتے ہیں پی اور ای، پی فار پرائس اور ای فار ارننگ. تو یہ اوپر والا جو پی ہے پرائس، اس سے مراد ہے مارکیٹ پرائس پر شیئر. اسٹاک مارکیٹ پہ اس بزنس کی، اس کارپوریشن کی کیا اس کی ایک شیئر کی ایشو پرائس پار ویلیو ہے 10، ہو سکتا ہے مارکیٹ ویلیو ہے 15، مارکیٹ ویلیو ہے 50. ایشو پرائس ہے پار ویلیو ہے 100، مارکیٹ ویلیو ہے 500، مارکیٹ ویلیو ہے کم ہے 50 ہے. سو پی از دی مارکیٹ پرائس، مارکیٹ ویلیو پر شیئر. اور ای ارننگ پر شیئر، جس کو ابھی ہم ڈسکس کر چکے تھے، ارننگ پر شیئر کہ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کامن شیئرس. تو یہ مارکیٹ پرائس یا مارکیٹ ویلیو اور ارننگ پر شیئر کا جو ریشو ہے، دیٹ مینز مارکیٹ پرائس یا مارکیٹ ویلیو آف دا شیئر ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر شیئر، یہ دو جو ہے یہ ہمیں پرائس ارننگ ریشو دے دیتا ہے. تو اب دیکھیں اسی مثال میں آپ دیکھیں کہ لیٹ اس سپوز کہ وہ جو تھا اس کا مارکیٹ پرائس جو ہے، ارننگ پر شیئر جو ہم نے نکالا ابھی جو ریسنٹ مثال میں دی، ارننگ پر شیئر تھی ایک کیس میں 16، دوسرے کیس میں جس میں وہ پریفرڈ اسٹاک کی ڈیویڈنڈ ریکوائرمنٹ مائنس کی اس میں ہے 10.4. لیٹ اس ٹیک اپ دس فرسٹ ون کہ ارننگ پر شیئر جو ہے وہ ہے 16، رائٹ؟ اور یہ کامن شیئر کی ویلیو ویسے کیا ہے، پار ویلیو وہ ہے 100. لیٹ اس سپوز کہ مارکیٹ ویلیو اس کی ہے 160. کتنی ہے مارکیٹ ویلیو؟ 160. پار ویلیو ایشو پرائس تو 100 ہے، لیکن مارکیٹ پہ وہ بک رہی ہے، خریدی جا رہی ہے 160 پہ. سو 160 از دی مارکیٹ پرائس یا مارکیٹ ویلیو. اور ارننگ پر شیئر کیا ہے جو ابھی ہم نے نکالا پچھلے اس ریشو میں، وہ تھا 16. سو پرائس ارننگ ریشو وڈ بی مارکیٹ پرائس 160 ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر ریشو 16. سو 160 ڈیوائڈ بائی 16 دیٹ مینس 10. تو یہ ایک سیٹسفیکٹری وہ ہے، وہ بزنسز، وہ کمپنیز جس کا ریکارڈ ہے ایک ریپڈ گروتھ کا، ان کا جو یہ پرائس ارننگ ریشو ہوتا ہے نا پی اوور ای، وہ 20 ٹائمز ہوتا ہے. دیٹ مینس 20، یعنی مارکیٹ پرائس از 20 ٹائمز دی ارننگ پر ریشو. اس مثال میں تو مارکیٹ پرائس واز 10 ٹائمز دی ارننگ پر ریشو. ارننگ پر ریشو تھا 16 اور مارکیٹ پرائس تھا 160. تو پرائس ارننگ ریشو ہو گیا 160 ڈیوائڈ بائی 16 10. لیکن جو کمپنیز، جو بزنسز کا جو ہے گروتھ بڑا ریپڈ ہے، بہت بڑی رفتار سے وہ ترقی کرتے ہیں، ایکسپینڈ کرتے ہیں، ان کا جو یہ ریشو ہوتا ہے وہ 20 ہوگا یا 20 سے بھی زیادہ ہوگا. اس کا مطلب ہے کہ جب ارننگ پر شیئر ہے 16 تو اس کا 20 ٹائمز کیا ہوا 320. 16 انٹو 20 320. اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں مارکیٹ ویلیو، مارکیٹ پرائس آف دا شیئر جو ہے وہ ہے 320. ایشو پرائس پار ویلیو ہے 100، لیکن مارکیٹ پہ اتنا بزنس ایکسپینڈ کر رہا ہے، اتنا پروفیٹیبل ہے، اتنا اس کا پراسپیکٹ ہے فیوچر کا کہ مارکیٹ میں وہ 320 پہ بک رہی ہے. تو مارکیٹ پرائس 320 ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر شیئر 1620. تو یہ ریشو جو ہے یہ 20 وہ ہے. سو یہ جو بڑے بڑے بزنسز جو ایکسپینڈ کرتے ہیں بڑا ریپڈلی، وہاں یہ کامن ہوتا ہے اس قسم کا ریشو، اس قسم کا تناسب بٹوین مارکیٹ ویلیو اینڈ ارننگ پر شیئر. تو ایک تیسرا جو ریشو تھا وہ یہ تھا. چوتھا ریشو
کامن اسٹاک ہولڈرس پوائنٹ آف ویو وہ ہوگا ڈویڈنڈ ییلڈ. اب دیکھیں پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز دے گیٹ فکس ڈویڈنڈ, لیکن ڈویڈنڈ از آلسو پیڈ ان کیش ٹو دی کامن اسٹاک ہولڈرز. جب ہم وہ کامن اسٹاک ہولڈرز اور پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کا اور جو کارپوریٹ بزنس کی اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کر رہے تھے, تو اس میں ہم نے کہا تھا کہ بھئی بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتا ہے which is elected by the common shareholders, not by the preferred shareholders. preferred shareholders کا کوئی voting right نہیں ہوتا. جب board of directors is elected by the common shareholders, then it has certain rights, certain powers, certain privileges, certain functions. تو ایک اتھارٹی, ایک پاور, ایک پریویلیج بورڈ آف ڈائریکٹر کی یہ ہوتی ہے کہ ڈویڈنڈ ڈکلیئر کرنا. بورڈ آف ڈائریکٹرز کی ڈسکریشن ہے کہ کوئی ڈویڈنڈ نہیں دیں. نیٹ انکم ہے, پروفٹ ہے, دی بزنس از پروفیٹیبل, دی بزنس ہیز ارنڈ ہیوج پروفٹ, نیٹ انکم بہت ہے, باٹم لائن جو ہے اٹ از پازیٹیو, بٹ دی بورڈ آف ڈائریکٹر ان اٹس ڈسکریشن سیز دیٹ نو ڈویڈنڈ, نہیں پے کرتے. تو ڈویڈنڈ میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو ملے گا. تو اگر بورڈ آف ڈائریکٹرز نے کہا کہ نہیں دینا تو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو بھی نہیں ملے گا, کامن اسٹاک ہولڈرز کو بھی نہیں ملے گا. اگلے سال بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈکلیئر کر دیا کہ دیں گے, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگر پریفرڈ اسٹاک کیومولیٹو ہے, دیکھیں وہ پریفرڈ اسٹاک میں بھی دو قسم کے تھے, کیومولیٹو, نان کیومولیٹو. اگر نان کیومولیٹو ہے تو پھر وہ پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز والوں کو پچھلے سال کا ایریئر ڈویڈنڈ کا نہیں ملے گا. لیکن اف اٹ از کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک, تو پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز کو پچھلے سال کا جب بورڈ آف ڈائریکٹرز نے ڈکلیئر نہیں کیا تھا, الاؤ نہیں کیا تھا ڈویڈنڈ, ان کو پچھلے سال کا بھی ایریئر مل جائے گا ڈویڈنڈ کا. اس لیے اس کو کیومولیٹو پریفرڈ اسٹاک کہتے ہیں. تو پہلے ونس دی ڈویڈنڈ از ڈکلیئرڈ بائی دی بورڈ آف ڈائریکٹرز, دی فرسٹ پریفرنس وڈ بی دیٹ آف دی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز. اسی لیے تو ان کو کہتے ہیں پریفرڈ شیئر ہولڈرز یا پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز, کہ ان کو پہلے ڈویڈنڈ ملے گا, اور ان کو ڈویڈنڈ ملتا ہے فکسڈ, وہ ڈٹرمن ہوا ہوتا ہے پہلے سے. جب وہ شیئرز بکتے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 8%, 10% یا اتنے روپیز پر شیئر, تو ان کو ملے گا پہلے. اور اگر کیومولیٹو ہے تو وہ پچھلے سال کا بھی, یا اگر 2-3 سال کا ایریئر رہتا ہے تو ان کو وہ ایریئر مل جائے گا. اور پھر کامن اسٹاک ہولڈرز کو وہ مل جائے گا ڈویڈنڈ. لیکن ایک اور فرق کامن اسٹاک ہولڈرز میں اور پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز میں, کہ کامن اسٹاک ہولڈر کو پھر وہ پچھلے سالوں کا یا پچھلے 1 سال کا وہ ایریئر نہیں ملے گا, نو ایریئر. If the board of directors had not declared the dividend for the previous year, and if it declares dividend for this year, the common stockholders would get dividend only for this year. They would not get the dividend for the previous year. Unlike the preferred stockholders who would get the area of the previous year if their shares are cumulative preferred shares. خیر یہ تھا. اب دیکھیں کچھ اسٹاک ہولڈرز اس طرح ہوتے ہیں, ان کا یہ انٹرسٹ ہوتا ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھئی ہمیں سال بسال جب یہ بزنس پروفٹ کرتی ہے, نیٹ انکم شو کرتی ہے, انکم اسٹیٹمنٹ میں باٹم لائن اس کی پازیٹیو ہوتی ہے نیٹ انکم, تو ہمیں ڈویڈنڈ کتنا ملے گا. دے آر لیس انٹرسٹڈ ان دا ریٹرن آن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, وہ جو ہم نے پہلے نکالا ریٹرن آن اسٹاک ہولڈرز اکویٹی, کہ بھائی نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو اسٹاک ہولڈر اکویٹی ڈیوائڈیڈ بائی کامن اسٹاک ہولڈر اکویٹی, اس میں وہ اتنے انٹرسٹڈ نہیں ہیں. یا وہ جو ارننگ پر شیئر تھا, کہ وہ کیا تھا ارننگ پر شیئر, کہ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو دی اسٹاک ہولڈر اکویٹی ڈیوائڈ بائی نمبر آف کامن شیئرز. یا پھر تیسرا جو ریشو ہم نے نکالا کہ پرائز ٹو ارننگ ریشو, دیٹ مینز مارکیٹ پرائز ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر ریشو, وہ بھی. سم اسٹاک ہولڈرز دے انویسٹ پرائمریلی ٹو ریسیو ریگولر کیش انکم ان دا فارم آف ڈویڈنڈس. ان کا مطمع نظر, ان کا فوکس یہ ہوتا ہے کہ بھئی ہمیں جو ہے ہر سال بس ڈویڈنڈ کیش ملتا رہے. اور ڈویڈنڈ ایز وی ہیڈ ڈسکس کہ اٹ از آلویز پیڈ ان کیش, یا کبھی کبھی ان دا فارم آف شیئرز بھی ڈویڈنڈ پے ہو جاتی ہیں, اس کو پھر کہتے ہیں شیئر ڈویڈنڈ یا ڈویڈنڈ شیئر. اینی وے سم اسٹاک ہولڈرز دے انویسٹ ان اے بزنس primarily, basically with this object, to receive regular cash income in the form of dividends. اور دوسرے جو ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہیں, we want capital gains. capital gain ہمیں ملے through rising market price of common stock, کہ ہم نے یہ common stock کا شیئر خریدا 100 روپے پہ, ہم اس انتظار میں ہیں کہ اس کی مارکیٹ پرائس 300 ہو جائے
تو ہم اپنے شیئر بیچ دیں, بس ڈس انویسٹمنٹ کر دیں, ہم اپنے شیئر بیچ دیں. بھائی ایک شیئر ہم نے 100 کا خریدا تھا, اب 3 گنا ہمیں دے رہا ہے 300, تو میں نے 1000 شیئر لیے تھے, تو وہ جو ہے ایک شیئر پہ مجھے 200 مل رہا ہے, 1000 شیئر پہ 200,000. تو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ بھائی کیپٹل گین مجھے مل جائے, میں شیئر خریدوں اور شیئر کی مارکیٹ پرائس, مارکیٹ ویلیو اتنی بڑھ جائے کہ میں وہ شیئر مارکیٹ, اسٹاک مارکیٹ پہ یا اسٹاک ایکسچینج پہ آ کے آف لوڈ کروں, ڈس انویسٹ کروں, اور وہ میں گین کروں, کیپٹل گین. اس کو کہتے ہیں کیپٹل گین, کہ 100 روپے کا شیئر میں 300 روپے پہ بیچ رہا ہوں, شیئر بیچ رہا ہوں, ٹرانسفر کر دیا کسی اور کو, لیکن مجھے کیپٹل گین مل گیا پر شیئر 200. تو سم شیئر ہولڈرز, کامن شیئر ہولڈرز آر انٹرسٹڈ ان دس, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مارکیٹ ویلیو, مارکیٹ پرائس اس کی بڑھے, ہمیں کیپٹل گین ہو, ہم اپنے شیئر بیچیں, اور کیومولیٹو یک مشت ایک ایکومولیٹڈ اماؤنٹ, ایک لمپ سم ہمیں مل جائے کیپٹل گین کی شکل میں. بعض کہتے ہیں کہ نہیں, ہمیں جو ہے ریگولر بس ڈویڈنڈ بورڈ آف ڈائریکٹر دیتا رہے, اور جو ہے ہم اس پہ خوش ہیں, ہمارے شیئرز انٹیکٹ رہیں گے, ہم شیئرز بیچیں گے نہیں, آف لوڈ نہیں کریں گے, بس وہ ریگولر انکم ہمیں ملے گا ان دا فارم آف ڈویڈنڈ. تو جب یہ ہوگا, جب یہ پوائنٹ آف ویو ہوگا ایک کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی کا, تو اس کے لیے ہم کیا ریشو نکالیں گے؟ اس ریشو کو ہم کہتے ہیں ڈویڈنڈ ییلڈ. کیا؟ ڈویڈنڈ ییلڈ, کہ ہاؤ مچ ڈویڈنڈ ڈز دا بزنس ییلڈ, ڈز دا بزنس گیو ٹو دا کامن اسٹاک ہولڈر. تو یہ اس کا فارمولا ہوگا ڈویڈنڈ ییلڈ کا. کیا ہوگا؟ آبویسلی ڈویڈنڈ, اور اس کیس میں ڈویڈنڈ پر شیئر, کہ پر شیئر ڈویڈنڈ کتنا ہے. تو ڈویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈیڈ بائی مارکیٹ پرائس پر شیئر, کیونکہ دیکھیں نا وہ جو ہے اب اپنے ڈویڈنڈ کو اس سے ریلیٹ کرے گا مارکیٹ پرائس سے. تو جس طرح وہ پرائس ارننگ ریشیو میں ہم مارکیٹ پرائس یا مارکیٹ ویلیو ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر ریشیو, اسی طرح ڈویڈنڈ ییلڈ جب ہم ڈٹرمن کریں گے, جب ایک کامن اسٹاک ہولڈر ڈویڈنڈ ییلڈ ڈٹرمن کرے گا, تو وہ 2 آئٹمس دیکھے گا, ایک ڈویڈنڈ پر شیئر اور دوسرا مارکیٹ پرائس پر شیئر. ڈویڈنڈ پر شیئر آسان ہے معلوم کرنا. لیٹ اس سپوز نیٹ انکم جو ہے وہ ہے 5 ملین, ٹھیک ہے جی, کتنا ہو گیا جی؟ نیٹ انکم جو ہے 5 ملین ہو گیا. اب اس میں سے بورڈ آف ڈائریکٹرز کہتی ہے کہ بھئی سب, بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ بھی تو کر سکتی ہے کہ بھئی سب 5 ملین جو ہے 5 ملین ہی دے دے ان دا فارم آف ڈویڈنڈ, لیکن نو بورڈ آف ڈائریکٹرز وڈ ڈو دس. بورڈ آف ڈائریکٹرز یہ کر لیتی ہے اکثر کہ 5 ملین پروفٹ ہے, لیکن نہیں, ہم نہیں دیتے, کچھ بھی ڈویڈنڈ نہیں دیتے. لیکن چلو لیٹ اس سپوز کہ 2 ملین جو ہے وہ ڈویڈنڈ دیا کامن اسٹاک ہولڈرز کو, اور یہ 2 ملین جو دیا کامن اسٹاک ہولڈرز کو ڈویڈنڈ, اور نمبر آف شیئرز لیٹ اس سپوز وہ جو ہیں وہ ہیں 2 لاکھ, مثال دے رہے ہیں. تو دیکھیں ڈویڈنڈ پر شیئر کیا ہو گیا؟ 2 ملین, 2 ملین ہے ڈویڈنڈ, اور نمبر آف کامن شیئرز ہم نے کہا وہ ہیں کتنے؟ 200,000. تو ڈویڈنڈ پر شیئر کیا ہوگا؟ 2 ملین ڈیوائڈیڈ بائی 200,000, رائٹ. تو وہ کتنا ہو گیا؟ وہ ہو گیا 10. سو ڈویڈنڈ پر شیئر وڈ بی 10. اور پھر اس کے آپ مارکیٹ پرائس دیکھیں پر شیئر, کہ مارکیٹ پرائس اگر یہ 10 روپے کا شیئر ہے, مارکیٹ پرائس پر شیئر جو ہے وہ کتنا ہے؟ لیٹ اس سپوز مارکیٹ پرائس پر شیئر جو ہے وہ ہے 15. تو یہ ہو جائے گا 10 ڈیوائڈیڈ بائی 15, اور پھر اگر آپ اس کو پرسنٹیج میں کر لیتے ہیں ڈیٹرمن, تو وہ ہو جائے گا 66%. سو دیٹ مینس 66% would be the dividend yield. تو یہ کامن اسٹاک ہولڈر کا ایک یہ اینگل بھی ہوتا ہے کہ ایک تو وہ دیکھتا ہے ریٹرن آن کامن اسٹاک ہولڈر ایکویٹی, دوسرا جو ہے وہ ارننگ پر شیئر, تیسرا تھا پرائس ارننگ ریشو, اور یہ چوتھا ہم نے کہا ڈویڈنڈ ییلڈ, جس کا فارمولا ہے ڈویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈیڈ بائی مارکیٹ پرائس پر شیئر, کہ مارکیٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے, وہ ہم کو دے دے گا ریشو. اور پرسنٹیج ڈٹرمن کرنے کے لیے جس طرح میں نے ابھی اس مثال میں دی 100 سے ملٹیپلائی کیے, تو وہ آپ کو ڈویڈنڈ ییلڈ ان ٹرمز آف پرسنٹیج جو ہے وہ آپ کو وہ دے دے گا. اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ لیٹ اس سپوز کیلنڈر ایئر ہے, سو 31 دسمبر کو ختم ہو رہا ہے. سے 31 دسمبر
2005 کو, یا چلو ہم چونکہ کہہ رہے تھے کہ بھی ہمارا اکاؤنٹنگ پیریڈ یوزلی جون میں ہوتا ہے, 1 جولائی to 30 جون. لیٹ اس سپوز 30 جون 2005 کو مارکیٹ پرائس پر شیئر ایک بزنس کی ہے 160. مارکیٹ پرائس پر شیئر کتنی ہے؟ 160. یہ ہے 30 جون 2005 کا پوزیشن. اور ارننگ پر شیئر ہے 20.25. اور یہ ارننگ مارکیٹ پرائس ہمیں کہاں سے ملا؟ وہ جو اسٹاک ایکسچینج پہ جو مارکیٹ ویلیو ہے اس کی 160 جس دن وہ ہے 30 جون 2005 کو تھی 160. ارننگ پر شیئر ہم نے نکالا کس سے؟ وہ نیٹ انکم اپلیکیبل ٹو کامن اسٹاک ہولڈرز ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف کامن شیئر. لیٹ اس سپوز ہے وہ 20.25 ارننگ پر شیئر. تو پرائس ارننگ ریشو کیا ہوا؟ 160. دیٹ مینس مارکیٹ پرائس ڈیوائڈیڈ بائی ارننگ پر شیئر, دیٹ مینس 20.25. تو وہ ہو گیا 7.9 یا 8, جس کو راؤنڈ کریں تو 8. سو 8 از دی پرائس ارننگ ریشو آن 30 جون 2005. اب اس کے اگینسٹ آ جائیں, اسی تاریخ کو دیکھیں, ڈیویڈنڈ پر شیئر. ڈیویڈنڈ پر شیئر لیٹ اس سپوز وہ فارمولا جو ہم نے کیا کہ ڈیویڈنڈ پر شیئر کہ ٹوٹل ڈیویڈنڈ ڈیوائڈیڈ بائی نمبر آف شیئرس, تو وہ ہو گیا ڈیویڈنڈ پر شیئر. لیٹ اس سپوز وہ ہے 5. اب یہ 5 اور یہ 8 یہ کوئی سا یونٹ بھی ہو سکتا ہے, 500 5000 جو بھی ہے. لیٹ اس سپوز کہ اب یہ ڈیویڈنڈ پر شیئر ہو گیا 5. تو ڈیویڈنڈ ییلڈ کتنا ہو گیا؟ ڈیویڈنڈ ییلڈ کا فارمولا تھا ڈیویڈنڈ پر شیئر 5 ڈیوائڈیڈ بائی مارکیٹ پرائس پر شیئر. تو مارکیٹ پرائس پر شیئر جو تھا 160, 5 ڈیوائڈ بائی 160, پھر اس کو 100 سے ملٹیپلائی کریں تو وہ آ جائے گا 3.1. سو 30 جون 2005 کو مارکیٹ پرائس 160, ارننگ پر شیئر 20.25, پرائس ارننگ ریشو 8, ڈیویڈنڈ پر شیئر 5 اور ڈیویڈنڈ ییلڈ 3.1. اب 30 جون 2006 کو آ جائیں, جب یہ والا سال ختم ہو گیا. لیٹ اس سپوز اب مارکیٹ پرائس ڈاؤن ہو گئی, 160 سے 132 ہو گئی. سو مارکیٹ پرائس پر شیئر از 132. ارننگ پر شیئر بھی کم ہو گئی ہے کیونکہ نیٹ انکم, دیکھیں میں نے کہا تھا نا کہ when there is decline in the earning پر شیئر تو ڈکلائن ان دی مارکیٹ پرائس بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں ارننگ پر شیئر پچھلے سال 30 جون 2005 کو تھی 20.25. اب اس سال 30 جون 2006 کو جب یہ سال ختم ہوا ارننگ پر شیئر ہے 13.2. تو ارننگ پر شیئر ڈیکریز ہوئی نا, 20.25 سے 13.2 ہوئی, تو اس حساب سے مارکیٹ پرائس بھی ڈیکریز ہوئی. پہلے 160 تھی اب 132 ہو گئی. بہرحال اس کیس میں 30 جون 2006 کو پرائس ارننگ ریشو کیا ہوگا؟ وہ ہوگا مارکیٹ پرائس جو اب 132 ہو گئی ہے ڈیوائڈیڈ بائی 13.2, اب ارننگ پر ریشو تو وہ ہو گیا 10. اب دیکھیں اس کیس میں پرائس ارننگ ریشو 10 ہو گئی ہے. پچھلے سال 30 جون 2005 کو وہ تھی پرائس ارننگ ریشو 8, کم تھی. اس دفعہ مارکیٹ پرائس کم ہو گئی ہے, 132 ہو گئی ہے 160 سے. ارننگ پر شیئر بھی کم ہو گیا, 20.25 سے 13.2 ہو گیا, لیکن پرائس ارننگ ریشو 8 کی بجائے 10 ہو گیا. اور ڈیویڈنڈ ییلڈ معلوم کریں, ڈیویڈنڈ پر شیئر لیٹ اس سپوز وہ ہے 4.8. تو ڈیویڈنڈ پر شیئر ڈیوائڈ بائی مارکیٹ پرائس, اب مارکیٹ پرائس 30 جون 2006 کو ہے 132. اب اس کو جب ہم 100 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ آ جائے گا 3.6. تو پہلے کیس میں ڈیویڈنڈ ییلڈ تھا 3.1, اب اس کیس میں 3.6% ہے. حالانکہ پہلے کیس میں ارننگ پر شیئر بھی زیادہ تھا 20.25 تھا, ڈیویڈنڈ پر شیئر بھی زیادہ تھا 5 تھا. اس کیس میں 30 جون 2006 کو ارننگ پر شیئر کم ہو گیا 13.2 ہے, اور ڈیویڈنڈ پر شیئر بھی کم ہو گیا 5 سے 4.8 ہو گیا. لیکن ڈیویڈنڈ ییلڈ جو ہے وہ جو ریشو ہے ڈیویڈنڈ پر شیئر اور مارکیٹ پرائس پر شیئر کا, وہ 3.1% سے بڑھ کر 3.6% ہو گیا. You see, this is the jugglery and this is the trick, اور یہ ایک انٹرسٹنگ وہ ہے یہ فگرز کا. تو یہ جو کامن اسٹاک ہولڈرز ہوگا وہ ڈیویڈنڈ ییلڈ دیکھے گا, یہ پرسنٹیج, تو وہ کہے گا کہ یار اس سال جو ہے 30 جون 2006 کو ڈیویڈنڈ ییلڈ کی پرسنٹیج پچھلے سال کی پرسنٹیج سے بہتر ہے, 3.6 ہے بنسبت 3.1% کے. حالانکہ ارننگ پر شیئر بھی کم ہو گئی ہے اور ڈیویڈنڈ پر شیئر بھی کم ہو گیا. تو خواتین حضرات, یہ تھا انالیسس فرام دی پوائنٹ آف ویو آف کامن اسٹاک ہولڈرز. لیکچر کا ٹائم ختم ہو گیا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ لیکچر نمبر 38 میں ہم انالیسس بائی پریفرڈ اسٹاک ہولڈرز دیکھیں گے. اس وقت تک خدا حافظ.